وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننهر من فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحیح البخاری دے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اج دے دن یعنی یوم الاضحیٰ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ہذا اج دے دن اساں سب نے پہلا کام جو کرے سوں نصلی نماز پڑھ سوں ثم نرجع فننہر اساں واپس پلٹ سوں قربانی کرے سوں من فعل فقد اصاب سنتنا جائیں ایویں کیتے گویا کہ انہیں سارے طریقے کو پاتے ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله جائیں شخص نے قربانی دے جانور کروں نماز عید تو پہلے ادا کیتے گویا کہ انہیں اپنے گھر والے واسطے گوشت بھیج دیتے اور پھر لیس من النسک فی شیء قربانی کرنے دے اوندا کوئی عمل دخل کوئی نہیں سمجھو بندے نے قربانی نہیں کیتا قربانی دے اندر اندر سے کچھ بھی نہیں اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرمان دے مطابق اسا سب تو پہلے نماز اور نماز تو بعد قربانی اور قربانی دے اندر سب تو پہلی گال کیا ہے وہ نیت دا خالص ہونا یعنی میں یہ مال یا مال دے ذریعے اپنا دولت جو خرچ کرتا ہے محض اللہ دی رضا دے خاطر سارے بعض احباب یعنی ہی جملے دے اندر تاکہ کچھ اصلاح تھی ونجے اگر سارے اندر کوئی ایسا شائبہ موجود ہے تو کہ یار آج ایسا قربانی نہیں کریں دے کیونکہ احباب ڈھیر سارے قربانی کریں دے پھر گوشت کھا گئے سو ایسا کل کرے سو تاکہ گوشت ایسا کل کھا گئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ نہر کی تھے یعنی 100 اونٹ قربانی کی تھے ایک ہی مرتبہ اور پہلی نہار ہی آپ نے 73 اونٹ اپنے دستے مبارک نال نہر بھی کی تھے جن کو اساں اپنی زبان یکدو ذبح کی یا قربان کی تھے بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ ان کو ذبح کرو ان میں سے اللہ کام الحاکمین نے سورہ حج اندر فرمائے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی اللہ کو نہ خونے دی ضرورت ہے نہ گوشتیں دی ضرورت ہے اللہ کو ضرورت ہے دل دے اندر اللہ کام الحاکمین دا خوف اور اس دا اتباع ان واسطے بھائیو یہ گوشت دا خود استعمال کرنا کہ نہیں ذہن بھی نہیں بناونا کہ میں خود سیر کرتے کھا گنا اور سارا گوشت اپنے گھر رکھ گنا اور قرب و جوار اپنے یتیم تنگ دست فقراء مساکین انہیں لوگوں دی خبر گیری تک نہ ہوئے نہیں اور حدیث دے اندر جس طریقہ دے اندر مرکوز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیں ویلے قربانی کرنے دے متعلق حکم صادر فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساں 3 ڈھار کرنے زیادہ گوشت استعمال نہیں کر سکتے تو ان تو بعد اگلے سال صحابہ کرام نے پوچھے جیسا کہ تاریخی طور دیتے بھی اس حقائق تے گالی مبنی ہیں کہ اللہ کام الحاکمین نے مسلمانے کو فتوحات عطا کی تھے ان فتوحات کی بدولت اللہ نے مسلمانے کو سیم و زر عطا کی تھے مال و دولت عطا کی تھے ہر فرد نے قربانی کرنے کی کوشش کی تھے تو گوشت اتنا کثیر تعداد نال یا بہت زیادہ تھی گئے کہ ان سمجھو کہ اوندا اگر ایک نہار کھاونا
میں اپنے الفاظ زیادہ میں کہ محال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسا کھا بھی سکدو ذخیرہ بھی کر سکدو اگر سفر ویندو تو کو نال بھی گھن سمجھ سکدو یعنی جیل حالات ایسے تھی وین کہ ہر جگہ دے اوتے گوشت زائد ہے تو تسا ہوں گوشت کو ضائع ہون دے اندیشے کنے بچیں دے ہوئے والوں کو محفوظ کر بھی سکدو اپنے ذات راہ بھی بنا سکدو جیسا کہ زمانے قدیم دے اندر گوشت کو سکایا ویندے سکات وال بعد استعمال بھی کر سکدو لیکن جیسا کہ سحری اور آپ میرے اور آپ دی معاشرتی کیفیت ہے وہ ہے کہ ہر فرد اگر یہ جملہ آخری توجہ ہے تو بے جا نہ ہو سے بعض گھرانے خاندان ایسے ہیں جو سال بعد صرف قربانی دی گوشت وہ استعمال کریں این تو پہلے انہیں کری گوشت شاید کہیں دی خوشی غمی دے شریک تھی تو گوشت استعمال کریں دے واللہ عالم وگرنہ خود اپنے جیب کنے خریدنا انہیں کنے استعداد کوئی نہیں یہ واسطے بھی جتا ماحول ایسا ہوئے اس ماحول دے اندر تو ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے کہ گوشت سارا اپنے فرج دے اندر فریزر دے اندر رکھتے ان کو محفوظ کرنا ہے اور مساکین فقراء یا انہیں لوگوں کا خیال نہیں رکھنا کیونکہ اللہ کا الحاکمین کو گوشت کی ضرورت نہیں اصل انسانی یعنی جو اسلام دی روح ہے وہ انسانیت دی خیر خواہی ہے کہ انسان کو سر فرض آسانیاں میسر کی دے ہوئے تو ہی واسطے اللہ کا الحاکمین نے قربانی دے متعلق جو نظریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے کہ تسا خود اعلان کر رہے ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ کا الحاکمین واسطے ہے یعنی جو ذات اپنی ذات کو اللہ کا الحاکمین واسطے پیش کر سکتے وہ کوئی بھی ہے چاہے انبیاء صحابہ یا بعد دے لوگ ہیں جو اپنے ذات کو اللہ کا الحاکمین دی ذات واسطے پیش کر سکتے اور سیم و زر کو بالاولا پیش کر سکتے یہ واسطے جی اس گزشتہ عشرے دی جو فضیلت ہے اس دے اندر ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی عشرے دے اندر جڑا بندہ عمل کریں دے او عمل باقی ایام تو زیادہ فضیلت رکھ دیں اور ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ تو بھی زیادہ فضیلت رکھیں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ نے زیادہ فضیلت رکھیں دیں مگر وہ شخص جو خود بھی ونجے اور اپنا مال بھی گھنتے ونجے نہ خود واپس پلٹے نہ مال واپس آوے سب اللہ کی رضا واسطے خرچ تھی ونجے بھائیو ایسا جذبہ ہوئے تو تب انشاءاللہ اللہ کا الحاکمین سارے حالات ہوتے بڑے رحم ہیں رحیم ہیں اور رحم فرما سکتے ہیں یہ واسطے بھائیو سے کو اپنے نظریات کو فکر کو اجاگر کرنا چاہیے ان قربانی کو خالص اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہیے تو اگلی گال اس موقع دے ہوتے وہ تقسیم گوشت دے متعلق بعض احباب کھال قربانی دے متعلق جو مسائل ہیں کہ کھل قربانی دی تسا ان احباب کو رہ سکدو جو یتیم فقراء مساکین سارے معاشرے دے اندر ایک طریقہ کار ہے بھی میں قربانی کرنا ہے کھل جو اپنے گھر بہن دی گھر پجا رہے ساں اپنے وہ بھی دی گھر پجا رہے ساں نہیں بھائیو جو لوگ صدقے دے مستحق ہیں اوے لوگ ہی کھل دے صدقے دے مستحق ہیں کھل دے مستحق ہیں انہیں لوگیں کریو تو بے عین ہی میں گوشت دی تقسیم دے اندر سارے احباب کچھ جڑا ہے نا ایمان دو تفاوت دا اختیار کر دیں کہ جی ترازو لاتے گوشت کو تقسیم کرنا کوئی ایک بوٹی ایری نہ چلا بنے والا ایری نہ چلا ایسی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت کوئی نہیں باقی معاشرتی تقسیم ہے جس دی تقسیم دے اندر کچھ آسانی ہے کہ کچھ اپنے خاندان اور اپنے گھر واسطے رکھنا اور قرب و جوار دے ہمسائے رشتہ داریں واسطے رکھنا اور کوئی دور و نزدیک دا کوئی اپنا یا غیر ہے ان کو دے دینا ایک آسانی دا ایک طریقہ کار ہے یہ واسطے اس دی تقسیم دے اندر اتنا مشقت کوئی نہیں کہ جتنا اساں بنایا ہوئے تو اگلی گال ہے کھال قربانی یا رسی قربانی بعض جانور جیسے اونٹ ہیں ان کو بدھن واسطے تکڑے زنجیر بھی چاہیے ہوں تکڑے رسیاں بھی چاہیے ہوں اور اس دور دے اندر تکڑے رسیاں بھی تکڑی قیمت ہے تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قربانی حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ اساں جو قربانی دے جانور نہر کیتے ہیں اساں ان دے جھل تک بھی وہ صدقہ کر دیتے ہیں انہیں سا جھول بھی اپنے سارے شاید تساں سمجھتے ہو سو جھول جنے اٹھ دے پاون دے واسطے اتنے کپڑا پا رہے ہیں بعض لوگ تزئین واسطے خوبصورتی واسطے قیمتی انہوں نے اتنے کپڑے پا رہے ہیں تو وہ جتنے بھی قیمتی چاہے اندر واسطے کپڑا استعمال کیتے ہوں جانور اتنے یا اندر واسطے رسی استعمال کیتے اور سب اللہ واسطے وقف کر رہے انہیں اور دیونا ہونے لوگوں کو جو مستحق ہیں اگر یعنی انہیں دے کم دا نہیں دوجا متبادل ہوں رستہ یہ ہے کہ تسا خود ان کو اچھے طریقے نال بیچو چاہے وہ قربانی دی کھال ہوئے یا ان دے رسیاں ہوئے یا ان دی کوئی جھول وغیرہ ہوئے ان کو اچھے طریقے نال بیچو کیونکہ ایک شے بندہ بذوق رکھیں دے وہ بندہ ان کو اچھی قیمت نہ لیں دے اور ایک بندے کو ویسے وہ ذوق ہی کہیں رکھیں دے تسوں کو دے دے سو وہ تارے ہزاراں روپے دی چیز کو 10-20-30 ضائع کرے واپس والوں سے یہ واسطے اگر کوئی باذوق ہے تو انہیں لوگوں کو دیتے اور ان کا جڑا پیسہ ہے انہیں لوگوں کے اندر تقسیم کر دو جو لوگ صدقے دے مستحق ہے ویسے بھائیو یہ مسائل انہیں جو قربانی دے موقع دے ہوتے اور جانور کو ذبح کرنے ہمیں بھی خاص یعنی پہلی گال ہے
میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اتنی سخت ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے کہ ایسا جانور قربانی کو بذات خود ذبح کروں۔ ایویں سے بعض لوگوں نے اگوں اندر ول بے مسائل پیدا کر دے، جن کسائی آنا ہے وہ پہلے مزدوری گننی ہے، ان کے علاوہ نالوں گوشت کا بھی کچھ متعین حصہ متعین کرنا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے جانور تساں کسائی کو اگرچہ مزدوری دے سکدو، کیونکہ تو ایک فعل ہے جو تساں سر انجام نہیں دیندے پہ، اور یہ تو علاوہ بکیا ان اندر گوشت دا کوئی حصہ نہیں نہ۔ بعض احباب صاحب حصہ مقرر کر دینے، یار سری پاوا اوجھری تیرے کھاتے گوشت سائے کو تو بنا رہے، اور بس والا کو کیا تھیں دے جو شہریں دے اندر رہنے والے غریب احباب ہیں وہ انہیں کو سری پاوے بیچنا شروع کر دیں۔ ہی واسطے تو قربانی دا جانور دا جڑا تو گوشت ہے وہ سری پاوا ہی اندر شامل ہے، ان کو بیچنا نہیں، ان کو اچھے مسکین جڑے لوگ مستحق ہیں انہیں کو دے دیو، جڑا اچھے طریقے ان کو بڑھا سکتے ان کو دے دیو۔ بہرحال یعنی یہ کچھ مسائل ہیں، مزدوری دیو۔ ہاں میں عرض کرنا پہ کہ اپنے قربانی دے جانور کو بذات خود اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا، میں اور آپ جتنا عظیم تھی ونو، اللہ میرے کو اور آپ کو آسمان دی بلندی تک عزت عطا کر رہے، لیکن اتنی عزت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے مقابلے اندر کچھ بھی نہیں۔ ساری عزت حدیث جیئیں دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سب تو زیادہ عزت دا کوئی ذات مستحق اللہ کم الحاکمین ہے، اور اللہ کم الحاکمین تو بعد جو سب تو زیادہ معزز ہستی ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہیں واسطے بھائیو جب لے پیارے پیغمبر بذات خود ای کم دے اندر مصروف عمل ہیں، میرے کو اور آپ کو بھی خود ذوق رکھنا چاہیے، اور قربانی واسطے آسا ذبیحہ صحیح مانے کر نہیں سکتے، اور کسائی دے حوالے کر دیں چاہے یا عام لوگ ایسے احباب ہوں انہیں اپنے مرضی کریں، کچھ چیزیں کو حلال کر دیتا ہوں، کچھ چیزوں کو حرام کر دیتا ہوں، جو کھاونا ان کو باہر کر دیں۔ ہی واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے انہیں ذبح دا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر آکھتے وہ جانور کو ذبح کر دیں، اور جانور کو ذبح کرنا تو پہلے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا ونجے، ان کو صحیح طریقے نال محفوظ کر دیتا ونجے۔ جیسا کہ میں اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بعض احباب جانور کو پکڑے پہ جن کو ان کو ذبح کر دیں اور کچھ حرکت کر دیں، لوگ خوف دے مارے جانور کو چھوڑ دیں، وہ ادھا زخمی ہوں اور جناب ادھا زندہ ہوں، وہ ودے لوگ ان قریب نہیں ہوں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تساں اپنے مذبوح کو راحت عطا کرو، حتیٰ کہ اپنے چھری کو تیز رکھو تاکہ ان کو کٹیندے ہوئیں وہ محسوس نہ کرے، وگرنہ کیا تھیں دے یعنی چھری تیز نہ ہوئے اساں کئی شے کو دبا تے نا گلا گھٹ دیونا، ان کو مارن کنے پہلے اساں مار دین ہیں تو سارے ہاں جے ویلے ایسا عمل تھی ویندے ان دا نتیجہ کیا نکل دے، اساں دو جملے ایسے ذبح دے متعلق دو جملے معاشرتی طور تے استعمال کرنے۔ ان دا ہاتھ بڑا ہلکا ہے، کیوں؟ اور جانور ان کنے بعد پھڑکدا پہ ہوندے نا، چاہے وہ مرغی ہوئے یا پرندہ ہوئے یا جانور ہوئے، وہ حرکت کرنا پہ ہوندے، اساں یار ان دا ہاتھ بڑا ہلکا ہے، قربانی جی کرے یا کوئی ذبح کرے ان کو بعد کافی دیر تک جانور جڑے نا حرکت کرنا رہے دے، تے جڑا بندہ میں گلا دب تے ذبح کرے وہ کتنا ہے، جے بندے کو پہلے ایسا آگے کہ عدم ہویا کر دے ان کو حرکت کرنا ہے، وہ تو حرکت نہیں کرنا۔ اس واسطے بھائیو جانور کو راحت دینے واسطے کہ ان دی چھری کو اتنا تیز رکھو تاکہ ان دے رگاں آسانی نال کٹ وجن، ان کو محسوس تک نہ تھے، اور کچھ دیر رگاں کٹن تو بعد والوں دے شاہ رگو کٹنا ہے، اساں کیا کرنا چھری رکھنا ہے اتنے خوف دے مارے کہ ادوں جناب رگاں کٹنے نال ہی اگوں ہڈی تروڑ دینی نال ہی شاہ رگاں کٹنے بس اوقات گچی لہا دینے ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ سارا تجربہ نہیں، اساں خوف زدہ ہوندے ہیں۔ ان واسطے باقی معاملات یعنی کئی بندے دا کوئی بھی شعبہ ہے اگر وہ اپنے شعبے کے اندر مہارت رکھیں دے وہ بھی تو کمال ہے، ایویں ہی اپنے ذبح کے اندر مہارت رکھے یہ بھی کمال ہے، کیونکہ وہ عمل میں اپنے معاشرتی طور دیتے کچھ احباب ہی موقع دیتے کچھ بدعات جو غیر شرعی کم ہیں وہ کریں، یعنی جانور ذبح کرنے تو بعد خون کو ایک برتن پا گھن، کوئی بندہ ان کو اپنے پیریں تے ملیں دے، کوئی کس جگہ تے کوئی کس جگہ تے، اے ذبیحہ دا جو خون ہے اے حرام ہے، ان دا استعمال قطعاً جائز نہیں، اور بے عین ہی ایویں سارے احباب دے اندر یعنی جو ذبیحہ دا خون ہے نا اے حرام ہے، ان دے استعمال دے اندر بھی ان دا احتیاط برتنا ہے۔ یہ مسائل ہوں اچھا کچھ جانور جہاں ایسا گچی کر دیں تو بھائیو ان کو مکروہ آدھے، مکروہ دا عربی دے اندر جا معنی ہوں نا اور نہ پسندیدہ ہوں، حرام نہیں ہوں،
جہیں کہ نہیں پوچھنا یہ مکروہ ہے. سارے احباب اتنے شک پہ گئے مکروہ پتہ نہیں کیسا کوئی جملہ ہے, مکروہ قرات کریں ایک شے کو نا پسند دیں, یہ عمل درست نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل ثابت ہی نہیں. ہی واسطے اندے متعلق صحیح معنی دے اندر کوئی تجربہ کار بندہ گھر دے اندر رہا. بعض احباب اشکال دے اندر ہونے, میں گزشتہ جمعہ بھی گزشتہ تو پیوستہ جمعہ اندر اتنے جو احباب موجود ہیں سن گنو بھائیو, اساں سارا عمل کس واسطے دہرنے پہ, اللہ اور رسول دی اتباع دے اندر. وگرنہ کوئی بندہ اپنے جانور کو اپنے مال کو اپنے ہتھے نال ضائع کرنے واسطے برداشت نہیں کرنا, جبکہ لکھاں روپے کا قیمتی جانور گھنن تو بعد بندہ کو خود ذبح کریں دے. کیوں؟ اندر ذہن دے اندر ایک جملہ ہوندے کہ اللہ دا حکم ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. ہی واسطے جے ویلے اللہ اور رسول دا حکم اور سنت اور طریقہ سمجھتے جے ویلے کام کرنے ہیں ان کو من ہون اللہ اور رسول واسطے ہی اندے طریقے دے مطابق ہی کیتا ونجے. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ای موقع تو پیغام دیتے, وہ بندہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جہیں بندے کو اللہ نے قربانی دی استطاعت دیتے وہ بندے کو چاہیے قربانی کرے. وگرنہ فرمایا فلا یحضر مصلانا, وہ بندے کو ساری کٹھے عید نماز نہ پڑھے. یعنی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحذیر فرمائے, کتنا سخت حکم فرمائے کہ اتنا رحیم و کریم جو پرندے تو مہربان جس دی جستجو ہے کہ تیز ترین بارش اور ہوا دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن دے گھر چلے ونجن کہ تاکہ اللہ اور رسول دی اتباع اختیار کر گنے. وگرنہ ایک او بندہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ بھئی تو جڑے نا اتھاں سارے کٹھے نماز پڑھنا. وجہ کیا ہے کہ ایک پریکٹیکل ہے کہ جو بندہ اللہ حکم الحاکم دا حکم سمجھتے جانور ذبح کر سکتے, او بندہ اللہ حکم الحاکم دا حکم سمجھتے اپنا جان بھی لٹا سکتے. یعنی ایسا عقیدہ ایسا منج ہوئے کہ بندہ اپنا مال بھی اللہ واسطے لٹا سکے اور اپنی جان بھی اللہ واسطے لٹا سکے. جے ویلے بندے دے اندر فکر پیدا تھی سے اندر سارے تساہل امر ربی دے اندر ہیچ تھی ویسے کہ وہ سمجھ سے میرے اتنے میرا رب دا حکم ہے. یعنی اگر نیکی دا حکم ہے وہ بڑے ذوق نہ نیکی کرے سے, اگر بدی تو بچن دا کوئی حکم ہے تو انسان با ذوق اللہ کا الحاکم دا حکم سمجھتے بدی کرنے بچن دی کوشش کرنے. آخر میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بس اندے چند ہی کلمات ہیں, ان کلمات دا ترجمہ کرتے کال کو ختم کرے سا, کیونکہ اللہ کا الحاکم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کبائر گناہ کریں تساں اجتناب کرے سو میں اللہ کا الحاکم با عزت تو کو عزت دی جگہ عطا کر رہے سا. تو بھائی ان کبائر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسے کے فرمایا اجتنبوا اجتنبوا سبع الکبائر, 7 کبیرہ اجتنبوا سبع الموبقات, تساں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے گناہیں کریں بچا گنو. تو صحابہ کرام نے پوچھے وما ہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑے جو انسان کو ہلاک کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کو ہلاک کر رہے ہیں, جو معاشرت کو ہلاک کر رہے ہیں, جو علاقے اور ملک کو ہلاک کر رہے ہیں, وہ کبائر گناہ کیڑے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ, اللہ احکام الحاکمین دے نال شرک کرنا. میرے کو اور آپ کو خود سرچ ہونا چاہیے کہ اللہ احکام الحاکمین دے نال شرک کرنا کیا ہے. تو انسان جو خود ان دے متعلق جستجو رکھے سے تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس دے کرن دینا انسان ہلاک تھی جیسے, چاہے وہ ہلاکت دنیا دی ہوئے یا آخرت دی. فرمایا والسحر, جادو کرنا یا کہیں دوتے جادو کروانا یا کہیں کرے جادو کرنا. یعنی سحر تو بالکل ہی ایک ہلاک اور برباد کرنے والا عمل ہے, چاہے کہیں خاندان نال کیتا ونجے یا کہیں فرد نال کیتا ونجے, اس انسان دے اپنے اعمال بھی برباد ہیں. اور دوجا عمل فرمایا والقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کئی بندے کو نہ حق قتل کرنا, یعنی جذبات اندر آتے بس ان کا کوئی گناہ نہیں, جیسا کہ میرے اور آپ دے معاشرے دے اندر میں اور آپ سنتے ہیں بلا تمیز ایک بندہ دوجے بندے کو بے دردی نال قتل کر سٹیں دے کہ ایک انسان دوجے انسان دا پرسان حال نہیں. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے, اے انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں, چاہے وہ ہلاکت انہیں اگلی اکل الربا, سود دا استعمال کرنا جو معاشرت کو انسانے کو خاندانے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. سود دا استعمال کرنا یا سود گھننا یا دیونا, ان دی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے, مسترف نہیں ویندا, گھنن والے دیون والے گواہ پڑھن والے سارے لوگ ان اندر شامل ہیں. این واسطے اے ہلاک کنندہ ایک عمل ہے, ایک نے ہر چھوٹے بڑے کو بچنا چاہیے, امیر و غریب کو بچنا چاہیے. تو فرمایا ہی میں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم دا مال کھانا, چاہے وہ اپنا ہوئے یا دور دا ہوئے, ہمسایا ہوئے, کوئی بھی ہوئے, سے کوئی یتیم دے متعلق کما حقہ معلومات ہونے چاہیے. اساں ہما قسم دے گریز کرنا ہے, چاہے وہ سے کوئی دعوت بھی کرے,
یہ جملے میرے چاہے وہ دعوت بھی کرے اساں دی کفالت کروں نہ کہ اندے مال کو دھیان رکھوں. اور فرمایا یہی وتولا یوم زحف مسلم اور کافر دے درمیان مسلمان اور مسلمان دے درمیان نہیں بلکہ مسلم اور کافر دے درمیان جہیں ویلے فوج کشی لڑائی تھی ہوئی دوران بھجنا یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ شرک بڑا گناہ ہے جادو بڑا گناہ ہے اور بے عین ہی ایک جملہ جو آخری بڑا کبیرہ گناہ ہے اس دے اندر ہر معاشرے دا چھوٹا اور بڑا تقریباً ملوث ہے. فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات یعنی ایک پاک دامن مرد یا عورت اندے ہوتے زنا دا الزام لا دینا کہ اے بندہ زانی ہے اے بندہ جناب بدکار ہے فلانا 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 ایسے الزامات لانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بھائیو اے او گناہ ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہلاک کر دینے. دعا کرنے کہ اللہ کم الحاکمین تمام انسانوں کو ایسے کبائر کے بچن دی توفیق عطا فرمائے. جن عوامر دا اللہ کم الحاکمین نے حکم دیتے سے کو انہیں دی کم حقوق پاسداری کرنی چاہیے اور تمام احکام دے اندر سر فہرست جو حکم ہے اور نماز دی پابندی ہے. انسان میں کو اور آپ کو اللہ کم الحاکمین کم حقوق نماز دا پابند